اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورۃ نساء آیت 88 سے 176 کے مضامین کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ نساء آیت 88 تا 94 میں منافقین کی مختلف قسمیں اور ان سے برتاؤ کے بارے میں ہدایات، قتل عمد کی سخت ممانعت اور غزوہ احد کے بعد جو مخصوص حالات سے متعلق ہدایات ہیں۔ منافقوں کے بارے میں مسلمانوں میں دو گروہ ہو رہے تھے، اس پر مسلمانوں سے سوال کیا گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو رہے ہو؟ اب منافقین جو دشمن کفار سے ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جیسا کفار کے ساتھ ہے، یعنی انہیں کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران قتل کیا جا سکتا ہے۔ پھر کفر کا بیان ہے اور ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ منافقین جو کسی حلیف قبیلے کے علاقے میں موجود ہیں ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ منافقین جو ہیں تو دشمن قبیلے کے علاقے میں، لیکن ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے، اور مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر انہوں نے عہد بھی کیا ہوا ہے، ان کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ منافقین جو لڑائی نہ کرنے کا عہد کرنے کے بعد جب مشکل پڑتی ہے تو اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں، اور جو دشمن کفار ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا بھی معاملہ کفار والا ہی ہے، یعنی انہیں لڑائی کے دوران قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب منافقین جن کو مسلمان غلطی سے مار دیں کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس لیے ان کا معاملہ قتل خطا کے حکم کے تحت آئے گا، جس کے تحت کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دینا ہے۔ اگر وہ معاف کر دیں تو وہ الگ بات ہے۔ اور منافق جو دشمن قوم کے علاقے میں تھا اور مارا گیا تو اس کے عوض صرف ایک غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے۔ اب وہ منافق جو حلیف قبیلے کے علاقے میں تھا اور مارا گیا تو اس کے عوض غلام آزاد کرنا، اور اگر استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے لگاتار روزے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دینا دونوں لاگو ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی رائے تھی کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ نہیں، لیکن صحابہ کی جو بڑی جماعت ہے ان کے نزدیک سچی توبہ سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو جو آپس کی لڑائی ہے اس میں 100 بار سوچنا چاہیے کہ اس آپس کی لڑائی میں خون نہ بہے۔ اب سول ریزسٹنس جو سول مزاحمت کا طریقہ ہے آج کل، جس میں آپ اپنی جو جان ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ دوسروں کی جان لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اسی آیت نمبر 94 کے ذیل میں ایک چرواہے کا واقعہ ہے کہ مسلمان ایک جو جنگ کے دوران اس تک پہنچے تو اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھا۔ اب مسلمان یہ سمجھے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب جب یہ مسلمان نبی پاک کے پاس آئے تو نبی پاک کو اس پہ یہ اچھا نہیں لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پہلے تم بھی اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے، تو تم نے کیسے اسے قتل کر دیا؟ پھر اللہ کی طرف سے بھی اس آیت میں مسلمانوں کی گرفت ہوئی۔ پھر سورہ نساء 95 تا 100 جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے فریضے کے ضمن میں ایک بڑے اشکال کا ازالہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ آیت نمبر 96 میں ہے جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک بڑا مغالطہ تھا کہ جہاد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے برابر نہیں، مجاہدین کا مرتبہ زیادہ ہے لیکن دونوں سے اچھا وعدہ ہے۔ اب امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مراد بدر کی لڑائی میں جانے والے اور اس میں حاضر نہ ہونے والے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جیش اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم دونوں نابینا ہیں، کیا ہمیں رخصت ہے؟ تو انہیں آیت قرآنی میں رخصت دی گئی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں بخاری میں مقسم مولا عبداللہ بن حارث سے مروی ہے، انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا
لا یستوی القاعدون من المؤمنین کا ارشاد بدر کی جنگ میں پیچھے رہنے والوں اور بدر کی طرف نکلنے والوں کے متعلق ہے۔ یہ خاص کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اگر اس کا عام مفہوم لیا جائے تو جہاد کے حوالے سے قرآن پاک کا سارا جو بیانیہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اب قرآن میں تضاد نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک حکم ہو اور دوسرے مقام پر دوسرا حکم ہو۔ اور پھر ہجرت نہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ جو ہجرت کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہوگا اور جو نہ کرے ان کے لیے وعید ہے۔ اور جو ہجرت کرے گا وہ اپنے لیے بہت وسعت پائے گا، اس کی اللہ کی طرف سے یقین دہانی بھی ہے۔ ہاں جو بے بس مرد ہیں، عورتیں اور بچے ہیں وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر سورہ نساء آیت 101 سے 104 تک غزوہ احد کے بعد جو خطرناک حالات کے ضمن میں ہدایات ہیں، صلاۃ القصر، صلاۃ الخوف، نماز قصر، نماز خوف اور نماز کی فرضیت اوقات کے ساتھ یہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ پھر آیت 104 میں احد کے بعد مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر اس موقع پر اگر تم نے دکھ جھیلا ہے تو اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بھی دکھ جھیلا ہے، جبکہ تم اللہ سے اجر کی امید بھی رکھتے ہو اور وہ کوئی امید نہیں رکھتے۔ پھر سورہ نساء 105 سے 115 عدل کرنے اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری کرنے کی ممانعت اور دیگر ہدایات ہیں۔ آیت 105 سے 106 میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ اب بنی ظفر کے ایک شخص بشین بن ابر کا واقعہ ہے جس نے زرہ چوری کر کے پکڑے جانے کے خوف سے ایک یہودی کے گھر پھینک دی تھی۔ بنی ابرک کے لوگ زبان کے تیز تھے اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر یہودی کو سزا سنا دیتے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر دی۔ مسلمانوں کو اس واقعے کے تناظر میں عدل کی تلقین کی گئی ہے۔ اب منافقین کی آپس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقائق چھپانے اور اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے خفیہ سازشیں اور خسر پھسر کا جو ہے بیان ہے اور اللہ کی طرف سے اس روش کی ممانعت ہے۔ پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف قائم کرو۔ اور پھر مسلمانوں میں صلح کروانے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں روزہ، نماز اور صدقے کے درجے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ یہ نفلی نماز اور روزہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا یہ روزہ، نماز اور صدقے کے درجے سے بھی افضل ہے، جبکہ آپس میں لڑائی کروانا دین کا بالکل صفایا کر دیتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ پھر آیت نمبر 115 میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف تو ہم حوالے کریں گے اس کو اسی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جو سبیل المومنین سے ہٹ کر چلے اسے اللہ وہیں پھیر دیتا ہے جہاں وہ مڑتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اجماع کی دلیل کیا ہے قرآن پاک میں؟ وہ 3 دن تک روزانہ قرآن پاک پڑھتے رہے، کئی مرتبہ قرآن ختم کیا، پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ آیت اجماع پر دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ آیت پیش کی لوگوں کے سامنے تو لوگ کنوینس ہوئے۔ اہل حق مومنین کا راستہ مراد ہے، وہ اگر کسی بات پر متفق ہیں تو وہ حجت ہے۔ اجماع صحابہ بھی دین کے اندر دلیل ہے۔ پھر سورہ نساء آیت 115 سے 135 اب تک کے جو تمام موضوعات کا ایک ایک کر کے اختتام ہے۔ اس میں آیت 116 سے 122 تک مشرکین سے خطاب کا اختتام ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔
اب مشرکین جو ہیں دراصل چند زنانہ ناموں اور شیاطین کو ہی معبود بنا کر پکارتے ہیں، اور یہ شیطان نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلائے گا اور طرح طرح کے توہمات اور باطل رسومات میں انہیں الجھائے رکھے گا، اور اللہ کی تخلیق میں ان سے تغیر کروائے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر آیت نمبر 123 سے 126 میں ایمان اور عمل دونوں کے لازم ہونے کے حوالے سے خطاب کا اختتام ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ ہی مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق، فیصلہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوگا، اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر آیت نمبر 127 میں یتیموں کے حقوق سے متعلق خطاب کا اختتام ہے اور عورتوں کے بھی مسائل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر آیت 128 سے 130 میں میاں بیوی کے درمیان صلح کے حوالے سے خطاب کا اختتام ہے کہ اگر خاوند وقت نہیں دے رہا اور زیادتی کر رہا ہے تو عورت کو یہ ہدایات ہیں کہ بہتر ہے کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے تاکہ صلح ہو سکے۔ صلح میں بہرحال بہتری ہے، ہر نفس میں جی کی لالچ بھر دی گئی ہے۔ اب بیویوں کے ساتھ عدل کرتے رہو اور یہ نہ ہو کہ ایک کو بالکل ہی لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اب آیت نمبر 131 سے 134 جو ہے یہ دل سے خوف ختم کرنے کے لیے قرآن کا بہت عام مقام ہے۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے سے متعلق خطاب کا اختتام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مالک ارض و سما ہوں، اس لیے مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی کی تلقین پہلے بھی کی ہے اور تمہیں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر سن لو کہ میں ہی مالک ارض و سما ہوں اور میں تمہاری جگہ اور لوگوں کو جہاد کی سعادت دے سکتا ہوں۔ آیت نمبر 135 میں پھر وہ عدل کرنے کے حوالے سے بنی ظفر یا بنی ابیرق والے واقعے سے متعلق خطاب کا اختتام ہے۔ پھر سورہ نساء آیت 136 سے 176 اب تک کے تمام موضوعات کا ایک ایک کر کے اختتام ہے۔ آیت 136 سے 149 میں نفاق اور منافقین کے طرز عمل سے متعلق خطاب کا اختتام ہے۔ منافق ایمان لائے پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں اور پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو پھر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ جو منافق ہیں کافروں کو دوست بناتے ہیں، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ منافق نماز میں سستی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عبادات کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم شکر گزاری کی روش اپناؤ اور اس پر سیدھے طریقے سے ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ پھر آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 160 میں ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کی ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ۔ اب یہودیوں نے ناخن والے جانور اور اونٹ وغیرہ جو ہیں اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیے تھے، اللہ نے حرام نہیں کیے تھے۔ بطخ، گائے، بکری کی چربی انہوں نے خود ہی حرام کر لی تھی۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن کے حوالے سے انہوں نے کچھ کنڈیشنز خود اپنے اوپر لگا لی تھی۔ ان کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ پھر سود خور کا انجام بیان کیا گیا ہے، ایمان والے اہل کتاب کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 165 میں ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ اس میں فرمایا کہ
جو نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کر سکیں کہ ان تک پیغام اللہ کا نہیں پہنچا تھا۔ اور پھر آیت نمبر 171 میں ہے کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، اور غلو کی بیماری اور اس کے اسباب کا بیان ہے اور عقیدہ تسلیت کا رد ہے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک ایک برہان ہے۔ پھر آیت 150 سے 175 میں جو اہل کتاب کو دعوت کے حوالے سے خطاب کا اختتام ہے، بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر ہے اور ان کا یہ اعتراف کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا اور تمام رسولوں کو بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس روز محشر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ پھر عیسائیوں کے باطل عقائد کا ذکر اور رد ہے، اور اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کے غلو کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 176 میں وراثت سے متعلق خطاب کا اختتام ہے اور کلالہ کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔